نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے شرکاء کا آپس میں نفع متعین کرنے کا صحیح طریقہ۔ جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ شراکت داری میں شرکاء کا نفع میں حصہ دار ہونا، نفع میں شریک ہونا، یہ شرکت کے لیے جزء لازم ہے اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر شرکت وہ فاسد ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے۔ لہذا شرکاء کا نفع میں حصوں کے اعتبار سے یا فیصد کے اعتبار سے شریک ہونا تو ضروری ہے، لیکن کس شریک کے لیے نفع کا تناسب یا فیصد یا حصہ کتنا ہونا چاہیے اور دوسری شریک یا شرکاء کے لیے کتنا ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں طے کر لے اور شریعت کے مطابق ہو، اس پہلو کو بھی جاننا وہ انتہائی ضروری ہے۔ لہذا اس پہلو کو جاننے کے لیے ہم شرکت کو ابتداءً دو صورتوں پر تقسیم کر لیتے ہیں۔ شرکت کی پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سرمایہ یعنی پیسے اور مال دونوں شریکوں نے ملائے ہو، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شریک نے پیسے ملائے ہو جبکہ دوسری شریک نے پیسے نہ ملائے ہو اور وہ صرف عمل کرتا ہو، یعنی ایک کی طرف سے سرمایہ ہو اور دوسرے کی طرف سے صرف عمل ہو۔ یہ دو صورتیں ابتداءً شرکت کی ہو سکتی ہے۔ پھر پہلی صورت کے دونوں شرکاء نے سرمایہ ملایا ہو، اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہے۔ پہلے قسم یہ کہ دونوں شریکوں نے سرمایہ بھی ملایا ہو اور سرمایہ ملانے کے بعد دونوں کام میں بھی شریک ہو، یعنی کاروبار میں محنت، بھاگ دوڑ اور ذمہ داریاں دونوں سنبھال رہے ہو اور دونوں کام میں لگے ہوئے ہو، سرمایہ بھی دونوں طرف سے، کام بھی دونوں طرف سے، تو یہاں پر نفع کا آپس کی رضامندی سے نفع کا تناسب کوئی بھی طے کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ آدھا آدھا آپس میں سرمایہ اور نفع کا تناسب رکھے، یا ایک شریک کے لیے 60%، دوسرے کے لیے 40، یا ایک کے لیے 70، دوسرے کے لیے 30%۔ بہرحال کسی بھی تناسب پر وہ دونوں شریک رضامند ہو جائے تو یہ ان کے لیے طے کرنا وہ درست ہے، اور پھر نفع تقسیم کرتے وقت اس تناسب کا خیال رکھنا پھر ضروری ہوگا۔ پہلی صورت ہو گئی کہ سرمایہ بھی دونوں طرف سے ہو اور کام بھی دونوں کر رہے ہو، تو یہاں پر نفع کا کوئی بھی تناسب آپس کی رضامندی سے وہ طے کر سکتے ہیں۔ اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں طرف سے سرمایہ ہو لیکن کام ایک شریک کر رہا ہے، اور جو دوسرا شریک ہے اس نے صرف سرمایہ لگا رکھا ہے، کام نہیں کرتا، جبکہ دوسرا کام کرتا ہے۔ تو جو شریک کام نہیں کرتا، جس کو سلیپنگ پارٹنر بھی کہتے ہیں، تو اور دوسرا شریک کام کرتا ہے جس کو عمیل بھی کہتے ہیں، اور اس کے متعلق نفع کا تناسب طے کرنے کا حکم یہ ہے کہ جس شریک نے سرمایہ لگایا ہے وہ کام بھی کر رہا ہے، اس کا نفع کسی بھی تناسب سے وہ آپس کی رضامندی سے طے کر سکتے ہیں، یعنی اس کے سرمایہ سے زیادہ بھی کم بھی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مثلا 50,000 اس نے بھی لگائے، 50,000 پہلے نے بھی، تو جس نے 50,000 لگا کے کام بھی کر رہا ہے تو وہ اپنا نفع 50,000 سے اوپر یعنی 60%، 70% بھی رکھ سکتا ہے، اور 50% بھی رکھ سکتا ہے، 40 بھی، جس پر بھی دونوں راضی ہو جائے۔ لیکن جس شریک نے صرف سرمایہ لگایا ہے، کام نہیں کرتا، تو اس کا نفع تو اس کے سرمایہ کے حد تک رکھنا جائز ہے اور اس سے نیچے بھی جائز ہے۔ مثلا 50,000 لگائے تو 50% تک، یا 50% سے نیچے 45، 40 وغیرہ، یہاں تک تو اس کا نفع کا تناسب رکھ سکتے ہیں، لیکن سرمایہ کے تناسب سے زیادہ اس کے رکھ لینا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی 55% یا 51% یا 60% یا 70% جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کے نفع کا تناسب اس کے سرمایہ سے زیادہ وہ رکھنا درست نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت کی دو قسموں کا بیان ہو گیا۔ اب جو دوسری صورت ہے کہ ایک شریک کی طرف سے سرمایہ ہو اور دوسری شریک کی طرف سے صرف عمل ہو اور دونوں نفع میں
وہ شریک ہو جس کو ہم مزاربت بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپس کی رضامندی سے نفع کا کوئی بھی تناسب طے کر سکتے ہیں، خواہ آدھا آدھا ہو یا 60% 40% ہو، 70% 30% ہو، یا ربع اور ثلث کا کوئی بھی اعتبار اور آپس کی رضامندی سے کر لے، اور پھر مہینہ کے آخر میں اس اعتبار سے تقسیم کرنے کا اہتمام کرے، تو یہ اس قسم میں بھی یعنی اس صورت میں بھی نفع کا تناسب آپس کی رضامندی سے کوئی بھی یہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔